اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولزوم قلب دوم با الف با جمع دو ساکن در نحو آل حسن عندک و آل الله صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اور اچھا جی بس صحیح است صحیح ہے لزوم قلب دوسرے کا الف کے ساتھ باوجود جمع دو ساکن کے کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو دو حمزے ہوں تو دوسرے کو الف کے ساتھ قلب کرنا صحیح ہے بس صحیح ہے لزوم قلب دوم با الف کس وقت جب دو ساکن جمع ہو جائیں آل حسن عندک ایمن اللہ کی مثل میں کی اصل میں تھا الحسن ایمن اللہ بدو حمزہ بود جی اے تو ثانی کو الف کر دند جی تو بن گیا آل حسن ہوتے ایمن اللہ معنی یہ ہے کہ آیا حسن ہے تیرے پاس آیا تو نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے یمین خدا است یمین تو کہ تو اللہ دی قسم چاہیے حمزہ استفہام ہے نہ ہوتے اے شابہ سے تے بن گیا اے من آئے من جیسے آنک بضم قبل آخر یہ نا اے من آنک کی مثل آنک اے من بنا پہ یہ مفرد ہے نزد بسریہ بمعنی یمین و قسم یا بمعنی یمن و برکت کالو سیب وے کوفیہ کے نزدیک جو ہے نا ایمن جمع ہے یمین کی اس دلیل کے ساتھ کہ مفرد اس وزن پر نہیں آتا بہرحال لفظ آنک آجر آمل عامل الفاظ اجمی ہیں اچھا جی یہ رکھیں نا نحو الحسن مراد از نحو مذکور یہ ہے کہ حمزہ استفہام حمزہ مفتوحہ وصلی کے اوپر داخل ہو جائے یہ مراد ہے خواہ وہ حمزہ الف خواہ حمزہ از الف لام باشد جیسے الحسن پر آ گیا تھے الحسن یا وہ الف لام کا غیر ہو جیسے اے من پر حمزہ آ گیا تھے اے من بن گیا جی جوہری صحاح میں لائے ہیں کہ اے من کا جو الف ہے نزد اکثر نحویان وصلی ہے لفظ اے من ہے نا حمزہ استفہام تے بعد چونا ہے وصلی ہے و در اسماء میں ما سوا اس الف کے وصلی مفتوح نہیں آیا صرف حمزہ وصلی ہو اور مفتوح اور اسم جامد میں ہو صرف اسی میں آیا ہے جی اس کے سوا نہیں ہے جی وہ جنا و شاعر گفتہ فقال فریق القوم لما نشتہم نعم و فریق ایمن اللہ اچھا ابن کیسان اور ابن درستوی نے کہا ہے کہ اس کا الف جو ہے نا اے من کا الف ان دے پیچھے اختلاف سے نہ بسری آنکھ ہے مفرد ہے تو کوفی آنکھ ہے جمع یمین دی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا الف کیا ہے قطعی ہے بس باب ہونے اس کے بودن او جمع یمین تو جمع کا جو الف ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے جی لیکن از کثرت استعمال در وصل پھر سوال ہے کہ ڈگدا کیوں ہے تو وہ کثرت استعمال کی وجہ سے وصل میں گر جاتا ہے تعجب ہے مصنف علام رحمہ اللہ سے کہ اس جگہ قلب حمزہ دوسرے کو در نحو مذکور آکھانی لزوم قلب لازم گفتہ و در اصول طبعا لصحب تسہیل
قلب و تسیل ہر دو روا داشتا ہے. اتنے آکھیا صرف قلب لازم ہے, اتنے آکھیا قلب بھی ٹھیک ہے تو تسیل بھی ٹھیک ہے. حق یہ ہے, حق کیا ہے, ہر دونوں جائز ہے, ہر دونوں جائز ہے. سنیں بچہ جی, اس کتاب نال صرف دی ساری حقیقت تھوڑے سامنے کھل کے آ گئی. پچھلے تو ساریاں صرف اور صرف مسئلہ تے اس اتنے دلیل تے سوال جواب, کنیاں کتاباں کنے مذہب ہے, سارا کھول کے تھوڑے سامنے تا سر کھپا رہے ہیں بھی کوئی فائدہ ہو جائے. جی یہ ہے کہ ہر دونوں جائز ہیں. و قدام یک لازم نیست, نہ قلب لازم ہے تے نہ تسہیل لازم ہے. تسہیل ہوں آستہ کا مطلب ان شدت نو ختم کرنا. آئمن اللہ جی الحسن. ولہذا اسی لیے قرات سبا میں جی یہ جڑا ہے نا الذکرین ہے نا قرآن پاک, اصل الذکرین جی, تو با ابدال الف کے ساتھ بھی با تسہیل حمزہ یہ ہر دونوں آئے. سب قرآ سبا یعنی قرات متواترہ میں ورائے ابو عمر جی بے آست نہ اور رائے ابو عمر یہ ہے کہ حمزہ ثانی کو اس میں امثال الف نہ ساختان جی بلکہ سبب وصل ساکت کردہ. انہیں آکھیں بھی جڑے پیچھے پڑے جنا بھی ثانی کو الف سے بدلانا ہے, یہ باقی ناویوں کی بات ہے, ختم ہو گئی. لیکن رائے ابو عمر کی یہ ہے کہ حمزہ ثانی دو پیچھے پڑے جی الحسنوں, کہ حمزہ ثانی کو ان امثال میں الف نہیں بنانا بلکہ سبب وصل کیونکہ حمزہ وصلی ہے, الف لام کا حمزہ بھی وصلی ہے, اور ایمن کا حمزہ جو ہے وہ کثرت استعمال کی وجہ سے وہ بھی وصلی ہے, تو وصل کی وجہ سے ساکت کر دیا جائے گا. سنا جی. پھر الف دیگر برائے فرق استفہام و خبر افزودہ او حذف ہو گیا. سنیں جی, تے بن گیا پھر ایک الف لیاد کی بن گیا الحسن سے آل حسن, تے آئمن اللہ. سنیں مگر ثابت ماندن, مگر ثابت رہنا حمزے کا کس میں الاحمروں میں جی کیا ہے یہ ہاں جنا اس جگہ حمزے کا ثابت رہنا یہ اس کے قول کو رد کرتا ہے, جیسے کہ علماء نے کہ چونکہ ابھی حمزہ وصلی ہے تو پھر یہ تو باقی ہے جی. یہ اچھا جی فائدہ ہے حمزے قطعی وصلی دا قانون ہے جی, ارتیان کرا جی گل مک گئی, یہ قانون پورا ہو گیا جی. فائدہ حمزہ وصل کہ اس کو الف وصل بھی کہتے ہیں, وہ حمزہ ہے جو کہ کلمے کے اول میں در ابتدا باقی و در درج نسی گشنا مگر ضرورت شعری کی وجہ سے. اور معنی در درج بدرج کلام دا مطلب کی ہے, معنی درج آست کہ ما قبل اس کے متحرک یا ساکن اس کے ساتھ اتصال لفظی و معنوی پائے. لہذا فذہب اذہب ما قبل جو نا ساکن ہے, ما قبل کس کا حمزے وصلی کا اذہب تو با, تو اب حمزہ حذف ہو گیا تو کسرہ دینا با نو فذہب اذہب ونج تمہارا جان نہ کھا جی. اسی بھی دو باری آنا جا جان چھڑ جا, تربی نہیں آدھے ان کو دو باری جان چھوڑا پر دو باری کی ہے اذہب ہاں فذہب جو نا جی فذہب اذہب با حذف ہر دو حمزہ جی. پس اگر اتصال لفظی فقط ہو جیسا کہ کلمات اتسی اتصال معنوی دونوں دا معنی کٹھا ہو گئے, اور جا تو جیسا تو نہیں جائے تھی بہو پیندے نے پیوندے نے. اچھا جی, پس اگر اتصال صرف لفظی ہو جیسا کہ کلمات معدودہ مثل واحد اسنان امراتن یہاں نہیں گرے گا, یہاں کون حمزہ وصلی کیونکہ تو صرف گنتی ہے جی, اس لیے کہ گنتی حکم وقف کا رکھتی. عد
جب گنتی کرے نا زید عمر بکر تو یہ حکم وقف کا رکھتے، تو جب وقف ہوگا وصل نہیں ہوگا تو الف نہیں گرے گا جی۔ وہ ہم چنی، اور اسی طرح اگر اتصال معنوی فقط ہو لفظی نہ ہو، جیسا کہ تو کہے ہدل للمتقین جی، اور وقف کرے تو اور بعد اس کے کہے تو الذین یؤمنون بالغیب جی، تو اتصال معنوی تو ہے، کیونکہ متقین کی آگے وضاحت ہے نا کون ہے، لیکن وقف کر کے پھر پڑھے نا تو پھر بھی اس کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ از جہت وقف کلمہ بما بعدش لفظاً متصل نمیشود، پس ساکن ما قبل اگر کیا ہو مدہ ہو جی، تو بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، گر جائے گا، جب اکٹھا کریں گے تو وہ گل مگی پچھلی۔ قولو انظرنا، قولو حمزہ وصلی جڑا ہے نا اے گیا ساکت ہو، تو پھر التقاء ساکنین ہو گئے، تو واؤ آکھا جی میرے کو پارا جے کم تسی آپے جانو، تو بن گیا کی جی ہے نہیں قرآن پاک وقولوا یا ایھا الذین آمنوا وقولوا انظرنا۔ اگر یہ صورت نہ ہو وگرنہ حرکت یابد، حرکت پائے گا، جیسا کہ در مثال سابق کو ذکر و فذهب اذهب گزر گئی ہے۔ وَأَذَاست اسی سے ہے قول تعالیٰ، سنا جائے ایک مسئلہ، بئس ہے نا، بئس الاسم کی بئس ایشا بسے تے اے نا بئس الاسم، تے اگے جڑا حمزہ نہیں اسم دا وہ بسلی ہے، سنیں تے ان دا کسرہ نقل کر کے دیتا لام نو، تے پھر پڑھ دیا سی بئس الاسم الفسوق جی۔ اور من ابنو کا، من تے بن گیا من ابنو کا، تے مز الیوم تو کی بن گیا مز الیوم، لا تنسو الفضلات کی بن گیا اخشو اللہ کی بن گیا اخشے القومات کی بنے، تے اگے کی سی مصطفیٰ تے مصطفی اللہ اللہ کے چنے ہوئے، تے لو استطعنات کی بنے لقد استہزئت کی بنے ایشا بس، اور والاسم الابن الانطلاق الاستغفار الاقتسام و حذف این حمزہ کیا ہے واجب ہے جی، تو لہذا والاسم والابن والانطلاق والاستغفار والاقتسام، لہذا علامہ زمخشری مفصل میں بعد امثال مستورہ جڑیاں نے لائے ہیں میں آرد اس بات کوئی شے ان حمزات سے درج میں بھی حمزے رکھنے درج کلام میں یہ خروج عن کلام العرب ہے و لحن فاحش ہے۔ ازیں جاست کہ اہل فن حمزے کا ثبوت کو در امثال اے جڑے نا شعر آ رہے ہیں اذا جاوز الاسنین جی، برز بھی ان دے وچ بھی الاسنین دے لسنین نہیں پڑھیا، محمول بر ضرورت شعری میں نمائند، پس وہ جو کچھ کیے بیشتر از اہل زبان، یعنی اکثر جو اہل زبان حمزہ ثانی مثل الاستغفار الاسم الابن کو تلفظ میں نمے اندازد نہیں گراتے، مبنی است بر غفلت ازیں قاعدہ، اسی سارے جی پڑھ دیں الاستغفار، تو بھی ایک بھی جڑا بھی اہل زبان بھی عربی بھی باقی بھی، تو یہ اس قاعدے سے غفلت پر مبنی ہے، کیونکہ سیبین نے تو کیا ہے وہ پیچھے پڑے نہیں ہیں، علامہ زمخشری نے کیا ہے نا بھی ان حمزیاں نو نہ گرانا،
تے الاستغفار کی الاستغفار تے پھر الاستغفار کی بجائے الاستغفار پڑھنا انہیں آخیا نہیں یہ کی ہے یہ خروج عن کلام العرب و لحن فاحش ہے خطا ہے جی لیکن اسے سارے ایویں پڑھتے پے ہیں جی یہ ہوں دیکھو سارے ہر دور چ بندے روندے رہے نا جی یار غلطی جی آکھے لگ جاؤ جی نہیں لگے لوگ جی فائدہ دیگر جو نا ایک وہ حمزہ وصلی ہو گیا فائدہ دیگر حمزہ وصل میں باشد در حمزہ وصلی کتھے ہونا میں باشد در اول ماضی 5 حرفی میں 5 حرفی ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے ایک تادارا ان فاتارا 6 حرفی میں جو حمزہ شروع میں وصلی ہوتا ہے استن سارا احرن جامع اور امر اور مصدر این ہر دو و امر ثلاثی مجرد اس میں بھی حمزہ جیسے ان سور ادرب افتح اور التعریف یہ بھی حمزہ اور موصولوں میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ بھی اور الموصولہ لکھے بار راشد الضارب اے مطلب ہے جی جڑا ال دا حمزہ ہے نا تے موصولہ تے کی اگے و زائدہ ہاں اگے کی نہیں ہاں استغفر اللہ اور ایک تے نا الدا حمزہ الدا تے ایک ہے نا جڑی لغت دوسری جن دے وچ الف لام دے جگہ تے ام پڑھدے نے مطالعہ سامنے ہوندا پھر اور بے و ال تعریف و موصولہ تعریف تے و زائدہ و ام جی معرفہ نزد بنی حمیر کیوں نہ وہ عام پڑھ دینے جی تے اسمائے معدودہ کیڑے سنی اسم ایک است ابن ابنم ابنتن امرأن امراتن سنا جی تے ان کے تسنیہ اینا دے اڑے پیچھے پڑھے جی تے اے لفظ اسنان اسنتان تے ایمن تے ایم مخصوص با قسم نزد بصریہ اے سارے کی نہیں و حمزہ ما ورائے این ہاں کتی حمزہ کتی وچ گھر اپنے دے بے ما ورائے این ہاں سارے کیا ہیں جو کہ درج کرام میں مگر با قانون یس آلو جی کتی ایک کوئی نہیں لیکن وہ کو قانون ہے نا کہ بعد نقل حرکت بما قبل حذف شود جوازن نہ وجوبن جیسے قد افلاح کو او پیچھے پڑھیا جی فائدہ ہور حرکت حمزہ وصلی باعتبار متعارف موافق تصریح ابن ہشام حمزہ وصلی کی جو حرکت ہے نا وہ 7 قسم کی ہے وہ بھی کیڑی اس سے ہونی ہے جی نمبر 1 وجوب فتح کی بھی او حمزہ صرف مفتوح ہوندہ ہے وہ ال تعریف کا تے ام تعریف کا کس کا ام و ال و ام مذکور جیسے الرجلو تے ام راجولن ام راجولن نہیں ام راجولو بھی تعریف دے جی سنیں کی وجوب فتح یہ حمزہ وصلی درکت بیان ہو رہی اچھا جی دوم وجوب ضم کی حمزہ وصلی درکت ضمہ ہونی ہے وجوب ضم در ماضی مجعول خماسی و سداسی مذکور جی کیڑے استن سیرا احرن جے ماں پڑھے نہیں اور 2 پیچھے پڑھے جے وہ حمزہ کی ہے ماضی مجعول میں اس کی حرکت کیا ہوگی ضمہ ہوگی جو کہ اجوف نہ ہو کیا ہو جیسے اقتدرات استخرجا اور امر ثلاثی مجرد مضموم العین اس کا بھی حمزہ وصلی کی حرکت کیا ہوگی ضمہ واجب ہے جیسے اقتل جیسے ایشا بس
سوال ہو گیا امشو تے اقدو ہونا کی سی امشو تے اقدو تے اتھے تے کسرہ ہے پہ جی کہ این کلمہ تو مضموم ہے جی کہ این کلمہ دراصل مضموم نیست ام شے یو سی او ایک دے یو او پچھو ملے جو فیض آیا ہے دے. تیسرا رجحان ضمہ بر کسرہ دونوں جائز ہیں لیکن ضمہ راجع ہے. ایک کتھے وے اے وے دار امر مخاطبہ ناقص امر ہو مخاطبہ کا سیگا اور ناقص ہو اغزی راجعی تے اغزی جائزی کی تو انہیں گردان سنان لگے کوئی بندہ اغزی پڑھ دے وے تے ٹھیک ہے یہ راز کھل دے پہنجے سارے. چوتھا رجحان فتح بر کسرہ بھئی فتح تے کسرہ دونوں جائز ہیں لیکن فتح جیسے ایمن ہے نا ایمن تے ایم جی ان کو ایمن تے ایم پڑھنا راجع وے تے ایمن تے ایم پڑھنا جائز ہے. پانچواں رجحان کسرہ بر ضم کسرہ راجع تے ضمہ جائز اے ہے در لفظ اسم اسم جائز سمجھا گی جی اسم بلے بلے بلے. ششم ضمہ کسرہ جائز جواز ضمہ و کسرہ و اشمام بے ضمہ بھی جائز ہے کسرہ بھی جائز اور یہ دار ماضی دار اجبف ماضی مجہول افتعال و انفعال ان دے وچ تین نہیں حمزے دی گل نہیں سنیں ہن اختورا تے ان کودا ہن ضمہ تے جس لئے او پرلا محلہ گڑبڑ کرے گا تے پھر بھی غریب نال ہے اختیرا تے اور اس نو میں حرکت حمزہ تابع حرکت حرف ثالث کے ہے سنیں جی تے اے پیچھے بھی دسے نے بھی جڑا اختیرا تے ان کی دا پڑھ دینے بھی اے غلط ہے اے بھی جے اختورا ان کو دا ہے پھر ضمہ ہے تے جے او قانون لگ کے کسرہ تے پھر اختیرا تے ان کی دا درین نو حرکت تابع حمزہ حرکت تابع کس کے حرکت حرف ثالث کے ہے. عزیز جاست کہ مرادی جو کہ الفیہ کے اشارے ہیں میں آرد کہ جو کسرہ دے ثالث کو جی پھر کسرہ حمزے کا اور ضمہ ثالث کا اور ضمہ حمزے کا ومن اشمہ ہو اشمہ بے جڑا جمیں کرے جے تیسرے نو کسرہ ہے تو حمزے نو میں کسرہ ہے تیسرے نو ضمہ ہے تو حمزے نو میں یہ اشمام ہے تو دو مچ اشمام ہے. اسی طرح ابو حیان دار ارتشاف و دمامینی در شرح تسہیل و ابن عقیل وغیرہ در شرح الفیہ تصریح کی ہے. پس وہ جو زبان زد اکثر اہل علم این دیار از ضم خالص حمزہ و کسرہ خالص حرف ثالث در نحو اختیرا ان کی دا اشتہار یافتہ مخالف تصریحات امامان فن و عالم زمن است. اچھا جی کیا صرفی نیز توافق نصوص ایشا میں کند کیا صرفی بھی دے جاندے اور کسے کے از کوما لائے معدود جی بجانب قول مشہور نہ رفتہ الا شار ملحمت الاعراب لیکن جب خودش از وہ خود نحویان سے معدود نہیں ہے بل سیکا بوتن ان کا بھی ثابت نہیں ہے تو پس ان کے قول کو بمقابلے چندے از نحویان سکات پیش صحب سبا تبا تسلیم در خورد قبول و تسلیم نہ باشد. واقعاً بھی او جڑے نا بے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اختیرات ان کی دا ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنے مقام پر نہ ان امام ناویوں میں سے نہیں ہیں بلکہ سیکا بھی نہیں ہے اپنے فن میں لہٰذا ان کے قول کی اتنے بڑے اماموں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے بے اس کو اختیرات ان کی دا پڑھا جائے.
وللناس اور لوگوں کے لیے اس میں کہ جس میں وہ عشق رکھتے ہیں اپنے اپنے مذاہب ہوتے ہیں. وللناس فیما یعشقون مذاہب ایک محاورہ ہے کیڑا وللناس فیما یعشقون مذاہب. وسیأتی کا مزید تفصیل فی الاجوف 9 ہفتم 7 9 سن وجوب کسرہ او کتھے وے در ماورائے انواع سابق و ذکر از اسماء و افعال. ان 6 تو سوا جڑے پیچھے نے جتھے بھی حمزہ وصلی ہوئے گا وہ مکسور ہوئے گا تو ان دی حرکت کسرہ واجب ہے. حرکت کسرہ واجب ہے. اور لزوم کس کا حمزہ دوم کا الف کے ساتھ 2 ساکن کے جمع ہونے کے ساتھ آل حسن عندہ کی مثل میں اور آئمن اللہ کی مثل میں. اگر واؤ کون نہ لکھے اصول معطل واؤ کون لکھے چلو جی اچھا جی معطل کے اصول کس کے تے معطل بھی فا کلمہ حرف علت عین کلمہ حرف علت لام کلمہ حرف علت ایک حرف علت 2 حرف علت سارے کی نے. اب ان کے قوانین شروع ہیں. دھیان کر صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول معطل کی یعنی قواعد اعلال معطل معطل کے اعلال کے کس کے اور مثال اجوف ناقص لفیف مفروق مقرون کے قواعد و بلاوی. اچھا جی تعریف معطل کی اور اقسام اس کے در ما بعد آیند. واہ بھائی میں تو جنگے پڑھے سے آنے ہیں جی ما قبل میں گزر گئے. اچھا جی اے معطل دا جڑا اعلال ہے نا ان دے رنگ کی نے با اعلال معطل یا با اسقاط حرکت باشد. قانون تک آ رہے ہیں نا دسنے بھی ہوندا کیویں کیویں. یا کیا ہوتا ہے حرف علت رہندا ہے جیسے ید اوو سے تے یار میجو سے ایشا بس. یا با نقل حرکت یا ایسی کسکات حرکت ماں قبل نہیں دینی یا ماں قبل کو دینی یا قبولوں سے تے یا بیو سے ایشا بس. اے جڑی گل کیتی نا و جامع است این ہر 2 را اسکان اسکان با قلب کی نا اسکان ٹھیک ہے نا بے ساکن کرنا یا ساکن کرنا کس کے ساتھ بمعنی ابدال پٹھے کم. واپس چلو اے جڑا دوویں کام کیتے نا جی کہ حرف علت کو ساکن کیا یا نقل حرکت کی ان دونوں کا مشترکہ نام ہے اسکان. کی نام ہے مگے گل پیچھا چلو. یا با اسقاط حرکت یا با نقل حرکت یا با قلب ایتھے لے ہونا جائے اگر نہیں پٹھے نہ مرو. یا کیا کرنا ہے اس کو یہ تیسری صورت آ رہی ہے وہ تو صرف دونوں دا کٹھا نا اسکان پاویں نقل حرکت کر کے کرو تو پاویں ویسے کرو اسکان. تے تیسری صورت حرف معطل کے اعلال کی کیا یا قلب کے ساتھ. قلب بمعنی ابدال حرف علت کو بدلنا دوسرے حرف علت سے جیسے کاوالا سے اور بایا سے. کنے ہو گئے بھئی یا با اسقاط حرکت یا با نقل حرکت یا با قلب. سنیں یا با قلب مکانی کیا اور جیسے کسی یون او کسوون پھر کسو یون یاد آیا کنے ہو گئے. یا با حذف یا کنے ہو گئے یو ایدو سے یار میں یینا سے یا با ادغام یا قواتن سے اور تے یا تن سے ایشا بس.
بہرحال یہ تو آگنے قسمیں دیاں سارے قانون جو گھومتے نہیں بہرحال مطلق اعلال کی مطلق اعلال خواہ حرف علت کی تخفیف ہو اصول معطل سے ہو کس سے یعنی معطل کے وہ فاعل لام کے مقابلہ میں ہو بہرحال مطلق اعلال خواہ و تخفیف کس کی ہو جو کہ معطل کے فاعل لام میں سے ہے یا حرف علت زائد ہو جیسا کہ دھیان قریب ہے کچھ جواب کو ہونا خبر جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ در اصول آوردہ در تحریک نیز حرکت دینے میں دوسرے بھی پائے جاتے ہیں حرکت جب دینی ہے نا تو یہ حرکت میں حرف علت اصل ہوں وہ بھی شامل ہیں اور جو حرف علت زائد ہوں وہ بھی شامل ہیں جیسے لا تنسوا الفضل لا تنسوا اس میں واو جمع کی ہے فاعل لام نہیں ہے گا کیوں تو اس کو حرکت دی ضمے کی تو کیا بن گیا اے بھی قانون اے بھی جنہاں تخفیف ہی ہے کہ کیونکہ واؤس کی اگرچہ معطل سے بہرحال حرف علت زیادہ ہے کہ اس کی تخفیف کو بھی ہیں پس وہ جو کچھ بعض شارحین نے فرمایا ہے کہ مثال تمثیل بحرکت تمثیل تحریک کی لا تنسوا الفضل کے ساتھ اور اضافت محل تمل است اندنے یہ مبنی ہے انہاں کی بھی ہندے کو نہیں حرف علت اصلی بچتا یہ تو زیادہ بچ ہندے نے تو مبنی است بر عدم فرق میان اعلال معطل جو کس جگہ مقصود ہے اور اعلال مطلق جو کہ اصول اکبری میں مطلوب ہے وکری وکری جگہ دونوں بابے مقصود ہے جی مع ھذا در بودن ادغام از اقسام اعلال معطل ہم تأمل نیست جیسا کن قریب تو مثالوں میں پہچان لے گا و مضموم و مکسور در اول کلمہ و مضموم در وسط واسط کے حمزہ گردد و احد و تجاہ شاذ چلیں جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ واو مضموم یا واو مکسور کلمے کے اول میں ہو جی اور واو مضموم کلمے کے وسط میں مکسور نہیں شروع میں ہے تو واو مضموم ہو یا مکسور قانون نزد مازنی اور وسط میں ہے تو کیا ہو تو جائز ہے کہ اس واو کو حمزہ بڑھائیں جائز ہے ارشاد فرما سکتے ہو واو مضموم ہو یا مکسور ہو کلمے کے اول میں ہو تو جائز ہے اس کو حمزے سے بدلانا اور واو مضموم کلمے کے وسط میں تو جائز ہے اس کو بھی حمزے سے بدلانا جائز ہے سنیں بسم اللہ الرحمن اچھا جی آحاد کی اے واحد سے کیسی اس کو کس سے بدلایا واو مفتوح ہو بدلانا تو مضموم مکسور نو سے لہذا یہ شاذ ہے وجاہن واو مضموم ہے حمزے سے بدلنا چاہیے تھا اجاہن اس کو تا سے بدلایا تجاہن یہ بھی شاذ ہے کیا کہ جی آحادن تے تجاہن شاذ ہے دونوں اور دھیان کر جلدی کر اصل اول واو مضموم جو کہ فعل کے اول میں ہو یا کہ جیسے وکے تات کتھے وے فعل کل کنو کر جی وورے یا میں ماضی مجہول ہیں جی اسم دی مثالی وجوہن جمع وجہن بمانا زو ہاں چلو رو وجہت شابہ غلطیاں نتے جی اے آگی وہ کندے واو مضموم شروع ہے با مکسور نزد مازنی با مکسور
کلمے کے اول میں جیسے وشاحن، جیسے بمانا اور جمیل بلاؤ بھی بمانا و آن در عرب بیشتر از ادیم عریض بافتہ مرصع بجواہر ان وندن بشاہن. اصل جڑا لک پٹا پاندے نا چوڑا جا جس تے موتی شوتی لائے ہون جی ان وندن کی بشاہن. اچھا مثالیں آ گئیاں. و مضموم در وسط کلمہ جیسے اد و رن جمع تے صبور کے وزن پر کی صبور نبور کی. اس صبور تو ویسے مثال دیتے ہیں جی میں اے وزن ہے کی نبور بشرطے کہ مشدد نہ ہو پھر نہیں قانون لگنا. جیسے تعوذن یہ کیا ہے اب اس پر نہیں قانون جاری ہوگا مصدر جی، لیکن اس میں خلاف ابن طاہر کا وہ کہتا ہے قانون لا لینا ایسا. تے دوسرا ہے کہ بھی وہ جو واو ہے نا درمیان میں وہ زیادہ بھی نہ ہو، زیادہ ہوئی تو پھر بھی اس کو نہیں بدلائیں گے. جیسے طرح وہ کن اس میں ابو الفتح کا خلاف ہے، کہتے ہیں یہ کیوں نہیں بدل دی، ایک تنقی آندی ہے بدل جاتی ہے جی. نہ مبدل از حرف، حرف سے بدلی ہوئی بھی جیسے ہم را وونا کہ واؤ اس کی بدل ہے کس سے؟ ہم را کے الف سے ہم را وونا. اچھا و نا مضموم بضمہ عارض، وہ مضموم تو لیکن ضمہ عارضی جیسے را وے یو نا میں یا کا ضمہ واؤ کو دیا تو کیا بن گیا؟ اور قانون لا کے را وہ نہ پڑے گئیاں کردانہ تے عرش گل ہوگی واجے ہو. تو لہٰذا پس ضمہ واؤ اول عارضی است کہ از یا منتقل شدہ. ان دے وچ بھی خلاف جے بعضیاں دا اخیرین وچوں نہ آکھیا کیوں نہیں بدلتے تسی پوچھو تو صحیح، وہ پوچھیا بغیر تسی لگے جاندے ہو جی، یہ کچھ بھی نہیں آندے تو تسی انہوں چھڈی جاندے ہو جی. اچھا جی کرنا کی ہے؟ کرنا آیا ہے رواست کے حمزہ گردد جائز ہے کہ زیرا کے وجہ جی ان حمزے نال کیوں بدلانا ہے؟ دو واؤ کی آندی شروع وچ آندے نے اس لیے کہ اجتماع دو واؤ در اول، دو واؤ کلمے کے اول میں سکل کا سبب ہے جو کہ اول کو حمزے کے ساتھ بدلنے کا سبب وجوباً ہے. جیسا کہ آگے واصلوں میں آ رہا ہے اواصل دو ہوں تو واجب ہے، اور اتھے ایک کے نہ اور اس جگہ بھی کیے یا دو واؤ مجتمع ہیں جی اجت جوازی ہے یا دو واؤ مجتمع نے جیسے وورے یا کہ کوئی نہیں یا یکی است کہ ضمہ اس کا گویا دوسری واؤ ہے، واؤ مضموم واؤ آپ ضمہ ہوتے واؤ دو ضمیاں دی پھر تے جنکشن بن گئے. سنیں لیکن جب بسبب ابدال ثانی اور مدہ ہونا اس کا در نحو وور یا خفت در سکل واقع شدہ اور وقتت وجوہن کی مثل میں حقیقت میں اجتوا واوین کوئی نہیں ہے، لہٰذا بر جواز ابطال اکتفا کرتا ہے. اتھے وجوبی نہیں ہے، جواز تے اکتفا کیتا ہے جی. سنیں اور مازنی کے غیر کے نزدیک در مکسور اول کلمہ قانون کلی نہیں ہے. مازنی کے نزدیک تو کلی ہے کہ بھی اس کو بدلا سکتے ہیں لیکن کلی نہیں ہے، بلکہ مکسور بر سماست مازنی تو علاوہ باقی صرفیاں کیا ہے کہ شروع وچ واؤ مکسور ہوئے نا تے سما تے باندھے ہر جگہ تو اسی حمزے نال نہیں بدلا سکتے. مطلب وہ سنے ہی بہرحال مکسور وسط کلمے میں جی برسماست اما اتسنا جی وسط کلمے میں مضموم ہونا تو اس کو واؤ سے بدلانا ہے، مازنی کہتے ہیں حمزے کو بدلانا، حمزے سے بدلانا ہے. او اد ورن اد اورن، لیکن اس کے علاوہ کہتے ہیں سما پر. لیکن اگر واؤ وسط میں مضموم نہیں ہے بلکہ تو یہ اپنے حال پر باقی رہے گی. شروع وچ مضموم مکسور ہو تو دو میں نے، وسط میں مضموم ہو تو پھر ہے، اگر وسط میں کیا ہو یہ میں کہنا میرے کو تامن کرو. بہرحال مکسور وسط کلمے میں بحال خود ماد جیسے طویل تے اخ ویناتن جمع خوان مخفی نہ رہے
کہ مصنف علام اس جگہ قانون مثال کا اور اجوف کا، کیونکہ جڑی واو وسط چونی اجوف نہیں ہونا، تو یہ مثال تے اجوف کا بس باب اشتراک تخفیف، چونکہ تخفیف بھی کم کوئی حمزے نہ بدلانا ہے، کی کرنا ہے، اس لیے جمع کردہ دونوں نو کٹھا کر دیتے، اگرچہ با مقتضائے قیاس ذکر قانون اجوف بعد قوانین مثال میں باعث، لیکن بھی چونکہ دونوں دا کم ہے کہ کی حمزے نہ بدلانا تا واسطے کٹھا کیتا۔ ہن مثالاں اچھا مک گئیاں تو مثالاں جڑی پیچھے آئی ساری حمزے نہ بدلا دیو۔ وآحد ومثل آنچوں انات بمعنی زن سست جی، اور اسماء جو کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساڑی حضرت عائشہ صدیقہ دی ہمشیرہ جناب اسماء جناب عبداللہ بن زبیر کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اصل میں اسماء یہ سارے لفظ اصل میں ہے واحد ونات واسماء، تو پھر ان کو کس سے بدلایا تو کیا بن گیا؟ جی قل هو اللہ احد، اصل جی کی ہے چنگی گل ہے یار، تو جاہن بمانا یکے از رود، مثل اسی کے لفظ تقلان بمانا توکل، تراس بمانا میراث، اصل ان کا تھا وجاہن وکلان، تو پھر کس سے بدلایا؟ یہاں کیا کیا ان کو بدلانا کس سے تھا؟ بدلایا کس سے؟ تو یہ جو تا سے بدلایا ہے اور اس میں جو حمزہ مفتوح ہے نا، واو مفتوح کو حمزے سے بدلایا ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی ہر ایک دونوں میں سے، یعنی بدلنا واو مفتوح کو کلمے کے اول میں حمزے کے ساتھ کتھے بدلے ہے؟ اور واحدن وچ یار، اور واو مضموم کلمے کے اول میں اس کو تا کے ساتھ بدلنا ہے۔ تینہ مثالاں وچ کیڑیاں؟ ورسان ورسان وراسن، خدا دا نام وراسن بلاؤ جی، کہ یہ جو ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ شاذ ہیں، چنگے یار ہو میرے یار، منع کر پڑے ہو۔ واو مضموم لکھا، واو کو نہیں لکھی نال ہے، اور واو مکسور کلمے کے اول میں، اور واو مضموم وسط میں، انہوں کی کرنا ہے؟ جائز ہے کہ حمزہ ہو جائے، کی ہو جائے؟ بسم اللہ، اور آحادن اور تجاہن شاذ ہیں، شبہ واو مضموم اور واو مکسور کلمے کے اول میں اور واو مضموم کلمے کے وسط میں جائز ہے کہ حمزہ ہو جائیں، اور آحدن اور تجاہن شاذ ہیں۔ شبہ اور واو مکسور کلمے کے اول میں اور واو مضموم کلمے کے وسط میں جائز ہے کہ حمزہ ہو جائے، اور آحدن اور تجاہن شاذ ہے۔ شبہ جی، لین غیر مدغم بعد کسرہ یا گردد و بعد ضمہ واو و ضمہ او صبر وے بلہ تھی وے۔ لین کون ہوندا ہے؟ یہ نہیں رہن دے، کون ہوندا ہے؟ بس حرف علت ساکن، لین غیر مدغم، لین ما قبل مکسور، یہ لین غیر مدغم جس کا نا ما بعد کسر ہوا، کسرے کے بعد ہے تو ما قبل کیوں ہویا؟ تو یہ جو لین ہے نا یا ہو جاتا ہے، پھر بعد ضمہ کیے و بعد ضمہ و بعد ضمہ واو، استغفر اللہ بھائی، لین غیر مدغم کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، اور لین غیر مدغم بہت ہمیشہ کیا کہ جی، لین غیر مدغم کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، اور لین غیر مدغم ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے۔
ادھر ویخ میں کچھ لگ دیا اس کدے گئے او اصل دوم لین یعنی حرف علت ساکن غیر مدغم، احتراز ہے عینا سے ماضی مجہول تفعیل کی، بیاعن سے بفتح یا مشددہ جمع بائن، اجلوا سے مصدر ہے کیونکہ یا مدغم ہے تو غیر مدغم بعد کسرہ کیا ہو جاتا ہے، یعنی حرف لین اگر واو و الف ہو، حرف لین کون ہو بھئی تو ما قبل اس کا مکسور ہو تو یہ واو الف دونوں یا سے بدل جاتے ہیں، بعد کسرہ ببد یا بدل شبد خا ایک کلمے میں ہوں جیسے میوزانن سے اور محراب جمع اقسام بنائی محارے ہون الف دا ما قبل کی آ گیا کسرہ ہو گئے تو الف نے کسرہ بدلا ہے تو کی بن گیا سنیں کیونکہ جس وقت چے ہرگاہ حرف را ہنگام بنائے جمع بر مفاعیل کسرہ یافت الفش یا گردید یا دو کلموں میں ہوں یا دو کلموں میں ہوں سنیں ایک تھے وہ جڑا ہے نا عیدو ہے نا عیدو کی یا غلامو عیدو کی عیدو ہے نا تے حمزہ بسلی ڈگ پیا تو ہن یا لین ما قبل مضموم تو یہ یا واو سے بدل گئی یا غلام اودو کی کتنے لے کے دو کلموں میں کسرہ ہو جائے بھئی ما قبل کی ہویا تو انہیں کی ہو جانا ہے تو کی میں بناؤ گے انہوں اچھا یا غلامی کولوں یا غلام میں انج یا غلام میں تے اودو سی نا کی اودو کرنا پیا تو پھر جب حمزہ بسلی گر گیا تو واو لین کا ما قبل کسرہ آ گیا تو کی بن گیا میدو یا غلام میدو بعد ضمہ واو گردد یعنی وہ لین اگر کیا ہے تو کس کے بعد ہے خا جیسے زارابا کی ماضی مجہول بنائی ما قبل ضمہ آیا تو الف کس سے بدل گیا کیا بن گیا چے ہرگاہ دوادش در مجہول ضمہ یافت الفش ما بادش بائیں قاعدہ یا در دو کلمہ جیسے یا زید و نا کی ای کز جی تے اب حمزہ بسلی گر گیا تے دال مضموم تے ما بعد یا لین کس سے بدلی تے کیا بن گیا کز دو کز کے جیسے علم اور سمجھے ہی چے ہرگاہ حمزہ کیڑا ای کز از جہت بسل افتاد تے یا بس بب ضمہ ما قبل کیڑا او یا زید والا ضمہ کیا ہو گئی بہرحال بعض عرب یا ساکن کو بعد ضمہ در دو کلمہ بحالش دار رند جوازن اسی سے ہے کیا یا صالحو ایتنا سینا ایتنا کی یا صالحو ایتنا در قرات ابو عمر چل بھائی کہتے گئے لین غیر مدغم کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے اور لین غیر مدغم ضمے کے بعد واو شبہ لین غیر مدغم کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے اور لین غیر مدغم ضمے کے بعد واو ضمہ مانند
बीदुन वही का कसरा शबाद आगे बता तूबा वकूसा इसमियत गालिब आमदा। बीदुन और ही का की मानद में असल में है बुजदुन तो हुजकुन, बूदुन तो हु का नहीं बनाया। ये एक उस कानून दा बकिया है कि मानद कसरा हो जाता है। यहाँ या को वाव से नहीं बदलाना बल्कि माँ कबल ज़म्मे को कसरे से बदलाना है यार। क्या क्या जी? बीदुन और ही का की मिसल में, बीदुन और ही का की मिसल में या को वाव से नहीं बदलाना, या को वाव से नहीं बदलाना बल्कि माँ कबल ज़म्मे को कसरे से, माँ कबल के ज़म्मे को कसरे से बदलाना है। सवाल है ते ये जड़ा से ना तू बात कूसा ये भी तो हुका की तरह हैं, यहाँ फिर इसको ती बात कीसा क्यों नहीं पढ़ा? ओ भला थी वे ओ। तो उसका जवाब दिया है कि इनमें इसमियत गालिब है। ये कानून जो है वो ये इसम तफजील का है तो इनमें इसमियत गालिब आ गई है। सुनियो गल मल्ला छड़िए चंगे बड़े माहौल बदल जाते हैं। हाँ जी क्या आख्या जी? सवाल है कि तूबा और कूसा ये भी तो हुज का की तरह हैं, हु का की तरह, हु का तो हाँ। इनको तीबा और कीसा क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं? इसका जवाब है कि असल में तुझ बा कोई सा था ना तो ज़म्मे को कसरे से बदला कर ती बा कीसा की बजाय यहाँ या को वाव से बदलाया पिछले कानून के मुताबिक। तो कायन मिसमियत और ध्यान कर वो तो भला कितने गया है। असल सुबम नज़र आ रही ज़म्मा मानद बीदुन बिल कसर जमा और बेना पे जमा अबियद के असल उसका है बुजदुन बिज़म बूद ते इत्थे बई या नू वाव नाल नहीं बदलाना, या नू बाहर रखना है ते माँ कबल दे ज़मीन इथों मानद तो की मुराद है? मानद बीदुन तो की मुराद है? मुराद अज मानद ये है अफ आलो फालाओ की जमा। कौन? इससे क्या मुराद है? मानद से क्या मुराद है कि अफ आलो तफजीली जिसकी मुन्नस है कौन? ते है भी की याई के सिफत बाशद ना के इसम सिफती होवे ना के ओ फोला सिफती। और जरा कानून च समझ नहीं सी आंदा सी किते जांदा सी। जैसा कि इशारा किया इसके तरफ किसने? लिहाजा अब इसके अंदर कौन कौन दाखिल हो गया? बस दाखिल है इसमें कौन? बीदान बिल कसर, कसर में क्या था? बुजदान, वो भी अंदर दाखिल है जी। बिज़म जमा अब यादों की है और किए हाँ वारद नहीं होगा इस पर। समझ आ गई जब मानद वारद नहीं होगा मिसल किसकी? ऊ नुन बज़म्मे ऐन जमा ऐबन की जमा ऐबन बर बजने हैदर कि इसकी जमा जो है ना ऊ नुन। तो यहाँ जो है ये इसम है, ये क्या है? तो यहाँ भी तो क्या किया है भाई? असल था होजुनून, क्या था? तो यहाँ तो जो है ना वो बे ना सिफ्त है, सिफ्त है। तो क्या करना था? माँ कबल के तो ये को रहना थे तो ये ने चेंज क्यों नहीं किया थे जी? कि असल उसका ओजुनून बेजमा था। तो वजह ज़रा के ऊ जमा अफल मज़कूर नेस, इसलिए कि या फल मज़कूर की केड़ा बे अफल जिंदी मुअन्नस फाला होवे ते सिफती होवे इसम ना होवे, ये उस अफल दी जमा नहीं है। बस हाजत शाज गुफ्तनश जैसा कि मुसन्निफ अल्लाम ने शरह उसूल अकबरी में इख्तियार किया है, अब इसको शाज कहने की वजह बाकी नहीं रहेगी। और समझे ही? अच्छा जी हुण मिसाल एक आ गई केड़ा बीदुन, दूसरा सी मानद ही का बिल कसर, असल उसका है होज का बिजम्बूद गोयन। कहते हैं औरत इमरातुन ही का जन जो नाज नखरे के साथ चले और मोंडिया नु हरकत दे के तेन पेशाना रहा हरकत दे हंद। मुराद क्या है इससे? मुराद अज मानद ही का
فولا اجوف یائی ہے جو کہ صفتی ہو اسمی نہ ہو. فولا اجوف یائی ہے جو کہ صفتی ہو اسمی نہ ہو. ہاں ازاست قسمت غلیظا کہ اصل میں کیا تھا تے انہاں وچ کی کرنا ہے نا دو وچ تے ان کی ماند میں کسرا شبد ہے کی بھی جڑا نا ما قبل دا ضمہ انہوں کسرے نال بدلانا ہے تو یہ انہوں کچھ نہیں آکھنا یعنی اس ضمے کو کسرے کے ساتھ بدل کرتے ہیں. سنیں برخلاف فولا اسمی کے کہ اس میں یاؤ کو واو کے ساتھ بدلاتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرق میان فولا اسم و صفت. اچھا سوال ہے تو الٹا کے بھی تو فرق ہو سکتا ہے. فرق اگرچہ در عکس آنیز لیکن جب کہ صفت مثل کس کے ہے فول دا کوئی لگتا ہے فیل کے واجہ صفت مثل فیل کے کی سکل مانوی دارد اور زیادتی تخفیف اس کے مناسب ہے بھی اتھے بھی یا رکھو واؤ چوکھی سکیل ہے جی مناسب افتاد. اگر یا کو کیا کریں اس میں واؤ کر دیں تو واؤ سکیل نہیں یا نالوں تو سکل بر سکل اے شاباش. اگر گوئی کہ کیوں نہیں کہتے ہی کا یہ فعلا بالکسر اپنی اصل پر ہے انہوں حجکا بنا کے حجکا لا کے پھر تھلے لے ہونا ہے انہوں انج کہہ دو کہ یہ ہے اسی طرح یہ تو پھر کی ہوندہ ہے تو ہوندہ جڑا نا جی کیونکہ یہ وزن بھی صفات میں موجود ہے جیسے عزہا جیسے بر وزن فعلا. تو جواب میں کہتا ہوں یہ وزن خیل نادر است یہ وزن بالکل قلیل ہے ایک دکا لفظ نے جی حتیٰ کہ سیب وے نے اس سے انکار کیا ہے اس وزن پر فعلا کے وزن پر صفتی ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا مکی سلین نہیں بن سکتا کون فعلا برخلاف فولا بالضم وہ تو شائع ہے اس لیے حج کا کو بنا کر پھر ہی کا یہ ہے جی. اور سنیں ہی ایشا بس ہے. اچھا جی و در تو با مؤنس اطیب و مثل آن جیسے کوسا مؤنس ان میں کیا اسمیت جواب ہے یہ عبارت کس کا تقریر اس کی یہ کہ تو با صفتی میں جو کہ اصل میں کیا تھا تو کیوں یا کو بواؤ بدل کر دند اور اس قیدے پر بھئی کی کرنا سی کی آخنا سی کی ہونا سی تی با اونج کیوں نہیں کیتا. حاصل جواب یہ ہے کہ لفظ مذکور اگرچہ دراصل صفت بودا است ایک کدی ہندہ سی لیکن جب در استعمال میں الف لام کے بغیر جی بغیر الف لام کسی چیز کی صفت واقعہ نہیں ہوتا. جب بھی صفت بنتا ہے تو معرف باللام بنتا ہے. سنیں تو معرف باللام ہونا تو اسمیت کی نشانی ہے بے او صفتی کی نشانی نہیں ہے واقعہ نہیں ہوتا. لہٰذا اہل فن نے اس کو جار مجرا اسم کے کر دیا اور حکم اسمیت کا دے دیا. سنیں برخلاف ہی کا اور پچھلا جو کہ بغیر الف لام کے بھی صفت واقعہ ہوتا ہے. یہ ہے وہ جو کچھ اہل فن نے اس مقام میں اجر تانو سنایا بھی اسمی تے صفتی دا فرق ہے جی. ازاں جملہ اس جملہ سے سیب وے اپنی کتاب میں کہتے ہیں اے ساری عربی عبارت جو لمبی سیب وے نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے وذالکا اور یہ فولا جب ہو اسم کیا ہو اور وہ اتوبہ بالکوسا اس لیے کہ وہ دونوں نہیں ہوتے وصف بغیر تو پس جاری کیے جائیں گے مقام کن کے وہ اسماء جو نہیں ہوتے. بہرحال جب ہو وہ وصف الف لام کے تو پس وہ بمنزل فعل کے ہیں. آگے کے لفظ ہیں ہاں ہونا یعنی بیدن وذالک اور یہ قولوں کا امراتن ہی کا امراتن اگے ویدلو کا رہنمائی کرے گا تیری اس پر کہ وہ کیا ہے فولا ہے. یہ کہ نہیں ہے فعل اور اس کی مثل نہ بس بے فعل کے وزن پر کوئی سم نہیں آتا. پیچھے سوال جواب پڑھا جے
اور مثل اسی کی ہے قسمت دیز اصل میں دو ذات اے جے عبارت کن دی کتاب سیب وے دی کن دی آئینی کو کتاب سیب وے بھی پڑھ لیجئے جی. اور ابو حیان ارتشاف میں سیب وے کی کلام نقل کرنے کے بعد انہوں نے ایک اور لفظ گل کی تھی من غیر لفظ ہی میں گویا نقل کر کے نا بھی تھوڑا جا لفظ اگے پیچھے کر کے تو انہوں کو شرح کی تھی کیڑی وقضا ان کا کہ وقضا کال عبارت ابو حیان دی. اور اسی طرح کہا ہے اہل تصریف نے بھئی جڑی گل پچھلی اور کہا ابن مالک نے صفت فولا میں کیا ہے کثیر ہے اور ذکر کیا گیا اس سے کون توبہ وما بعدہ. اور ظاہر کلام سیب وے یہ کہ نہیں جائز اس میں اقرار کس کا ضمے کا اور برقرار رکھنا اور ابدال یا کا واو سے محض نہیں بدلا انہوں نے مگر کس میں نہ کہ اسم میں. اور نس کی ہے ابن علی نے قلب اور اقرار ما کسرہ فعل کلمہ دونوں عرب سے تو پس کہتے ہیں تو با بھی تے کو سا بھی تے اے دو میں بھی موجود نہیں. جنہیں روڑا پیا کھڑا ہے عظیم کلام دو چیز ثابت شد کیڑی کیڑی ایک یہ کہ تو با تے کو سا فقط نزد سیب وے کے حکم اسم است نہ مطلق سنیں جی نہ مطلق اسم تفضیل مگر ابن مالک ان کو صفت کہتا ہے. دوسرا یہ کہ سیب وے کے نزدیک تو با کوسا میں یا بواو بدل شود بس مگر ابن علی کہتا ہے کہ تی با کیسا بیا نیز نقل کردہ سنیں ہی ہوں ہر باری بزرگاں دے پیچھے لگ جاندے نے. بس عجب ہے مصنف علام رحمہ اللہ سے کہ در شرح اصول اکبری کہتے ہیں کہ فالہ یعنی اہل اسم تفضیل حکم الاسماء اندہ سیب وے. اور قال ابو حیان وقضا قال اہل وقال عبارت اہل تصریف لأنه لا یوصف به الا مضافا او معلام بتاؤں دے یا او من تے صفت محضہ موصوف ہوتی اس کے ساتھ مطلقاً پس اس کے صفت ہونے میں نقصان ما ہو گیا. اس لیے بھی یہاں جو ہے نا واو کو یا کو واو سے بدلیں گے ما قبل کے ضمے کو کسرے سے نہیں بدلیں گے. جی وجہ استعجاب چند چیزیں ہیں. ایک یہ کہ سیب وے نے تو مطلقاً اس کو کیا کہا ہے در مطلقاً اسم تفضیل کو در حکم اسماء داخل نہیں کیا بلکہ تو با کوسا کو فقط صرف ان دو کو کیا باقی کو کسی نہیں کیا. چنانچہ ان کی کلام سے جان گیا تو جیسے کہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور ابو حیان قول اہل تصریف کا بھی مطابق سیب وے کی کلام کے ہے جیسا کہ پہچانا ان کے کلام سے پہلے. پس انتصاب ادخال مطلق اسم تفضیل کس میں در حکم اسماء جانب سیب وے اور نقل کردن ابو حیان از اہل تصریف مضمون مذکور را یہ سارا پھر غلط ہو گیا. ونیز قولہ انہو کہ نہیں موصوف ہوتا ہے اس کے ساتھ الآخری. اس سے یہ وام پڑتا ہے کہ یہ دلیل ابو حیان کی کلام سے ہے باوجود ہے کہ اس کی کلام میں یہ دلیل تو اس قسم کی کوئی نہیں ہے بلکہ مصنف حسب فہم خود از اسمیت مطلق افل تفضیل بر مذہب سیب وے و اہل تصریف از جانب خود آوردہ اپنی گل کیتی نے جی سمجھے ہی. چلو جی اور بی دن اور ہی کا کی ماند کا ضمہ کسرہ ہو جاتا ہے اور توبہ اور کوسا میں اسمیت غالب آئی ہے